منزل کاٹ سکیں گے، اور اگر آپ نے جلدی کی اور جلدی ہانپ گئے تو وہیں بیٹھ جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دین اسلام تعلیم دیتا ہے، اور اسی حوالے سے جب یہ سارے عمل آپ کے اللہ کے لیے ہوں دنیا میں، تو پھر آخرت میں یہ تولے جائیں گے اور آپ کو اپنے اخلاص کے مطابق اس کا اجر بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم رکھیں گے ترازو عدل کے قیامت کے دن۔ لیوم القیامہ لام تعلیل کے لیے، لحساب یوم القیامہ لام توقید کے لیے، لوقت یوم القیامہ لام بمعنی فی کے، فی یوم القیامہ، یا لام زائد بھی ہو سکتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موازین جمع ہے میزان کی۔ دراصل امام بخاری رد کرنا چاہتے ہیں معتزلہ کی، چونکہ معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں اور اعراض نہیں تولے جاتے یا نہیں تولے جا سکتے۔ آج کل سائنس نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے۔ رفتار اعراض ہے، عرض ہے۔ آج کل گاڑیوں میں میٹر لگے ہوئے ہیں، آپ کو بتاتا ہے آپ کی رفتار اس لیول پہ ہے، آپ 80 پہ جا رہے ہیں، آپ 100 پہ جا رہے ہیں، آپ 120 پہ جا رہے ہیں۔ رفتار کی حد آپ کو بتاتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو یہ سفر بھی اس کا بھی ایک رفتار تھی، جس کا اس زمانے میں تو مذاق اڑایا گیا، کفار نے مذاق اڑایا کہ رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ممکن ہے۔ لیکن آج کے سائنس نے اعتراف کر لیا کہ رفتار کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں اس کی۔ اور سب سے زیادہ رفتار جو 15-20 سال پہلے بتائی جاتی رہی وہ برق کی ہے، 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی۔ لیکن اب تو یہ جو موبائل وغیرہ آ گئے ہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، اس میں تو اب کوئی پتہ نہیں کہاں کہ امریکہ سے بولتے ہیں 1 لمحے کے اندر، 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے۔ بخار ہے، عارض ہے، میٹر لگا کے آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ بخار کا درجہ کیا ہے، کس درجے کی حرارت ہے بدن میں۔ تو امام صاحب در حقیقت ان پر رد کرنا چاہتے ہیں، اور وزن اعمال کے لیے یہ آیت لاتے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن ہوگا۔ موازین جمع ہے میزان کی، وزن سے۔ وزن مثال واوی ہے، اصل میں میوزان بنتا ہے۔ واو ساکن ما قبل و مکسور عرب یا بدل کردن میزان شد۔ اب یہ بحث کرنا کہ ہر عمل اور ہر شخص کے لیے الگ الگ میزان ہوگا یا تمام اعمال و اشخاص کے لیے ایک ہی میزان ہوگا، امام صاحب جس آیت کو عنوان بنا کر لائے ہیں اس سے تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ ان کی رائے بھی یہ ہے کہ تمام اعمال کے لیے اور اشخاص کے لیے الگ الگ ترازو ہوں گے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ میزان ایک ہوگا تو یہ تفخیم کے لیے ہے۔ بعض دفعہ ایک چیز مفرد ہوتی ہے لیکن اس کو صیغہ جمع کے ساتھ لاتے ہیں اس کی تعظیم و تفخیم کے لیے، جیسے کذبت قوم نوح المرسلین۔ اب نوح ایک ہے، وہ ایک رسول ہے، لیکن اس کی صفت مرسلین کے ذریعے لائی گئی کہ اس کی عظمت و فخامت کی وجہ سے صیغہ جمع کا لایا گیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ،
القسط یہ صفت ہے میزان کی، موصوف صفت میں یکسانیت ہونی چاہیے. اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ، اگر موصوف مفرد ہے تو صفت بھی مفرد. یہاں پر موصوف جمع ہے اور صفت اس کی مفرد ہے، تو یا تو ہم یہاں پر مضاف کو مقدر کر لیتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، تو ذوات مضاف ہو جائے گا اور قسط مضاف الیہ ہو جائے گا، تو موصوف اور صفت کے اندر مطابقت آ جائے گی. اور یا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ قسط مصدر ہے اور مصدر میں مفرد تثنیہ اور جمع علی السویہ ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط کے ضابطے کے تحت. لیوم القیامہ، قیامت کے روز. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے. اب کیا چیز تولی جائے گی؟ اعمال و اقوال تولے جائیں گے. یہ تو اعراض ہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اجساد بن جائیں گے، اس کو اللہ جسم عطا کر دے گا اور جسم تولا جائے گا تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں رہا. لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو میں سب سے زیادہ ثقیل چیز وہ اخلاق حسنہ ہوں گے. تو اخلاق حسنہ تو اعمال ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث تائید کرتی ہے اس بات کو کہ اعمال تولے جائیں گے. لیکن ایک دوسری روایت کہ جس میں ہے کہ صحائف تولے جائیں گے، تو صحائف تولنے کے لیے ایک حدیث بطاقہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوگا، 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر رجسٹر تا حد نظر ہوگا، کوئی حد نہیں ہوگی اس کے گناہوں کی. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ کہنے لگا نہیں. اللہ فرمائے گا آپ کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا، آپ دور تک دیکھیں، آپ کے گناہوں کے رجسٹر پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ کیا انکار کر سکے گا اللہ کے سامنے؟ وہ کہے گا مجھے کوئی انکار نہیں ہے، یہ سارے میرے ہی برے اعمال ہیں جس سے 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہیں اور ہر رجسٹر تا حد نظر پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ فرمائیں گے ایک ٹکڑا مجھے معلوم ہے، اس کا ذرا نکالو کہیں سے. تو ایک پرچی نکالی جائے گی اور ایک ہی عمل ہوگا اور وہ چھوٹی سی پرچی پر لکھا ہوا ہوگا، اور وہ عمل ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے دوسرے ترازو میں ڈالا جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا اور یہ 99 رجسٹر اعمال کے نیچے چلے جائیں گے. تو یہ ایک عمل صالح شہادت کا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں گیا. کچھ حضرات کہتے ہیں نہیں، جوارح تولے جائیں گے، انسان کا جسم تولا جائے گا. جیسے موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بہت چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، پنڈلیاں تھیں، صحابہ کرام اس پر ہنس پڑے کہ یہ پنڈلیاں تیری پتلی پتلی سی. تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ پنڈلیاں وہاں ترازو میں کتنے بھاری ہوں گی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اعضاء و جوارح تولے جائیں گے. وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. قسطاس، القسط، القسطاس، قسط، اسی مادے سے قرآن کریم میں ایک دوسرا لفظ پایا گیا تو امام صاحب نے اس کو بھی باب میں ڈال دیا. القسطاس بمعنی عدل کے رومی زبان میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رومی زبان تو عجمی ہے اور قرآن فصیح و بلیغ کلام ہے، مقام فصاحت و بلاغت کے مقام اعجاز پر فائز ہے، تو پھر اتنے فصیح و بلیغ عربی کلام میں ایک کلمہ عجمیہ کیسے آ گیا؟ کیا اللہ کے پاس کلمات کی کمی تھی؟ وہ اس پر قادر نہیں تھے کہ عربی کلمہ استعمال کر لیں؟ تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منقلب ہو جاتے ہیں. تو قسطاس بھلا رومی زبان کا لفظ ہو لیکن اس میں تعرب ہوا ہے، بعد میں عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، اور جب عربی زبان میں ایک لفظ چل پڑتا ہے
تو اس کی فصاحت و بلاغت بھی وہی ہوتی ہے